ہر انسان خود میں کوئی نہ کوئی ہنر، قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ درزی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب انسان کے کپڑے پھٹ جائیں تو وہ نئے کپڑے سلوائے۔ موچی چاہتا ہے کہ جب جوتے پھٹ جائیں تو کوئی سلوائے۔ دکاندار دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی گاہک بھیج دے۔ ہر پیشے کے ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس گاہک آئیں۔ یہاں تک کہ دوا ساز اور معالج بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہی نہیں بلکہ غسال اور کفن بیچنے والا، یہاں تک کہ قبر کھودنے والا بھی یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا گاہک بھیج دے جس سے میرے گھر کا چولہا جلے۔ ماننا پڑے گا انسان ظالم بھی ہے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کیا کیا دعائیں کرتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کشائش و آسائش کے لیے کوشش کرے، مگر اس نے اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈ نکالا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر انسان جاہل ہے، وہ اپنے اندر کے قول و فعل پر غور کرنے سے گریزاں ہے۔ فرائض و واجبات میں کوتاہی، منہ میں ہر وقت گالیاں، جھوٹ اور فحش کلامی، بنا کسی وجہ کے، بنا سوچے سمجھے تہمت، بہتان، ہر کام میں لوگوں کی دل آزاری، صبح کو دیر سے اٹھنا، اپنے کاروبار میں دل یا وقت نہ لگانا، دوسروں کے مال پر اپنی نیت خراب رکھنا، کام کی جگہ پر فضول باتیں کرتے رہنا، جھوٹی قسمیں کھانا، پھر کسی بزرگ عامل یا پیران عظام کے تعویذات یا اس کے دیے ہوئے ورد و وظائف پر ہی امید یا آس رکھ لینا۔ کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ اپنی دکان کا دروازہ کھلا رکھ کر آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے چلے جائیں؟ کوئی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر مکان یا دکان یا دروازے پہ تالا لگائیں اور پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ پہلے گھوڑے کی رسی باندھیں یا گاڑی کو لاک کریں، پھر اللہ کے سپرد کریں، کیونکہ ہم ایمان میں اتنے مضبوط نہیں۔ اگر ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بڑی آفت سے بچا لیا، اس سے بہتر عطا کرنے کا ارادہ فرما لیا ہوگا، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ نہیں، ہم تو ناشکر ہیں، فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ کہتے گئے اور جلد باز اتنے کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جیسا حل نکلے بس ہمیں حل چاہیے۔ اور ایمان کی کمزوری تو ایسی کہ کبھی کوئی مشکل یا پریشانی آ بھی جاتی ہے تو منہ سے گالیوں یا فضول باتوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کچھ ہوا تو نہیں، جان اور صحت و سلامت ہے، نہیں، بلکہ جہاں شکر واجب ہو گیا وہاں شیطان نے اپنا وار کر کے ہمارے ذہن کو گمراہ کر دیا۔ اسی لیے انسان کو غصے والا بھی کہا گیا اور جلد باز بھی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ میں کئی عامل کے پاس گیا، کئی بزرگوں کے پاس گیا، کافی اخراجات بھی کیے، کچھ نہ ہوا، بس یہ سب لوگ یہاں ایسے ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، تو پھر آپ غور کریں، آپ نماز پڑھ کر بھی بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچ رہے، تو کیا معاذ اللہ نماز میں اثر نہیں یا آپ میں کوئی خامی ہے؟ اگر آپ رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں اور اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا معاذ اللہ کفر کرنا شروع کر دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بزرگان دین، عاملین اور پیران عظام کا کیا قصور؟ ان کو فضول میں کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کیوں ان کی تذلیل کر رہے ہو؟ سارے برے کام ہم کریں اور الزام کسی اور پر ڈالیں، یہ عجب انصاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو نا انصاف بھی کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود میں یہ انسان غور نہیں کرتا۔ جب مصائب و مسائل میں اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کر دے، معاذ اللہ، اس سے ہم اور آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ جو اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ انسان کا شکر کیسے ادا کر پائے گا؟ دنیا کے ہر شعبے کے اساتذہ اپنے تلامذہ کو صرف پیروی کی خاص تلقین کرتے ہیں، چاہے وہ ان تلامذہ کے لیے مفید ہو یا بظاہر مضر ہو، مگر ان کے پوشیدہ راز سے صرف وہی اساتذہ باخبر ہوتے ہیں جو ان کے شب و روز کے مشاہدے و تجربات میں ہوتے ہیں۔ طبیب کی ہدایت کے بغیر مریض کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی فن کے ماہر اپنے شاگرد کو اپنا فن اسی صورت میں سکھاتے ہیں جب وہ اس کے اہل یا ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوں۔ یہی درس ہمیں صوفیزم یعنی طریقت دیتی ہے۔ اگر جب آپ نے کسی کو اپنا مدعا عرض کر دیا تو اب بس آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر کسی معالج کو اپنا شافی مان لیا تو بس اس کی ہدایت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی وکیل کو اپنا مدعا عرض کر دیا تو بس اب اس پہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنا امام بنا لیا تو اب اس کی امامت میں اپنے دن گزارے۔ کسی کو اپنا پیر بنا لیا، اپنا ہاتھ دے دیا تو اب اسی کے دامن سے وابستہ رہنے میں اپنی خوش قسمتی سمجھیں۔ بار بار اپنا رہنما بدلنا، کسی کا نام شہرت سن کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر اپنی راہ بدل دینا، اپنے رہنما کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا، اپنے یقین کے شجر کو وسوسے کی خزاں سے بنجر کر دینا عقل مندی نہیں۔ اب اس پیروی کو اپنا شعار بنائیں، اس کی پیروی اور اطاعت کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں، یہی راہ نجات ہے۔ جو بات آپ کو بہتر لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہو، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں یا جن پر آپ یقین کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو مگر حقیقت وہی جانتے ہیں جنہیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ پا رہے۔
اللہ رب العزت ہمارے پیران عظام کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ فرمائے اور بروز محشر اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔